کا خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ اللہ اکبر! 70,000 یہودی فوجی معذور ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ اسرائیل جنگ، ایران امریکہ میدان میں آ گئے۔ مجاہدین کے تابڑتوڑ حملے میں 40 یہودی فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین کرامی، تہلکہ خیز خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے 70 سے زیادہ فوجیوں کو معذور کر دیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں 70,000 فوجی معذور ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل کو لبنان پر حملہ کرنے سے خبردار کر دیا ہے۔ لبنان کی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کی اہم حساس تنصیبات کی ڈرون ویڈیو جاری کی تھی، جس کے بعد اسرائیلی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کو بھرپور جنگ کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس لمحے کے بہت قریب ہیں جب ہم حزب اللہ اور لبنان کے بارے میں کھیل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بھرپور جنگ کے نتیجے میں حزب اللہ تباہ ہو جائے گا اور لبنان کو سخت چوٹ لگے گی۔ اس کا بھرپور جواب دیتے ہوئے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر بڑا حملہ کیا تو حزب اللہ ایک ایسی کھلی جنگ سے جواب دے گا جس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوگی۔ حسن نصر اللہ نے یورپی ملک قبرص کو خبردار کیا کہ اسرائیل کے لیے اڈے کھولے تو وہ بھی حزب اللہ کا نشانہ ہوگا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں امداد کے منتظر افراد کو نشانہ بنایا، جس میں 9 فلسطینی شہید اور 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ نصیرات میں بھی ایک گھر پر بمباری کی جس سے 2 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر یمن کے انصار اللہ نے یونانی کارگو پر بھی تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے میزائلوں نے اسرائیل میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ موساد کے انٹیلیجنس اور آپریشنز کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے پاس ایسے دفاعی سسٹمز موجود ہیں جو اسرائیلی جنگی طیاروں کی کارروائیوں کی آزادی چھین سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ایسے میزائل بھی ہیں جو اسرائیل کے گیس فیلڈرز کو سیکنڈوں میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ فارس نیوز کے مطابق یہ الفاظ موساد کے انٹیلیجنس اور آپریشن کے سابق سربراہ حامیم ٹومر نے اسرائیلی اخبار اسرائیلی ہوم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے۔ اسرائیلی ہوم سے گفتگو کرتے ہوئے ٹومر کا کہنا ہے کہ لبنان کے ساتھ بڑے پیمانے پر جنگ میں داخل ہونے سے اسرائیل کی بطور ملک زندہ رہنے کی صلاحیت خطرے میں بڑھ جائے گی۔ اسرائیلی حکام کئی ہفتوں سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ تنازعات بڑھنے کے امکانات ہیں۔ موساد کے انٹیلیجنس اور آپریشنز کے سابق سربراہ نے اس بارے میں مزید کہا کہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں جانے کا مطلب اسرائیل کے مرکز میں ہزاروں راکٹ فائر ہونے کی اجازت دینا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پورا اسرائیل مفلوج ہو جائے گا، جس طرح حیفا کی بندرگاہ مفلوج ہو چکی ہے۔ پورا کا پورا اسرائیل مفلوج ہو جائے گا۔ حمیم ٹومر نے مزید کہا کہ حزب اللہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عکا، تبریہ اور شدید حیفا جیسے شہروں کا حشر نیز شاید ان میں سے زیادہ الابیب کا حشر وہی ہوگا جو کریات، شمونہ اور جلیل کا ہوا۔ کریات، شمونہ کا قبضہ اور جلیل کا علاقہ وہ علاقے ہیں جہاں حزب اللہ گزشتہ ہفتوں میں درجنوں بار اسرائیلی فوجی کے ٹھکانوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پر تابڑ توڑ بمباری جاری ہے، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم لبنان کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر اسرائیل نے کہا ہے کہ لبنان باز نہ آیا تو تابڑ توڑ بمباری کریں گے۔ جنوبی لبنان پر بھی اسرائیل کی شدید بمباری جاری ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے لبنان کے جنوب میں واقع کفرقہ، ایتشیبہ اور البستان کے علاقوں پر بمباری کی ہے۔ بعض خبری ذرائع نے لبنان کے جنوب کے رامیہ قصبے میں واقع ایک کلینک کے قریب صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ ان حملوں میں ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب اسرائیلی ذرائع نے اس سے قبل اعلان کیا تھا کہ لبنان کے حزب اللہ نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی لبنان سے شمالی مقبوضہ فلسطین پر 200 سے زائد راکٹ فائر کیے۔ قابل ذکر یہ ہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران بہت سے صہیونی فوجی
مبصرین اور کمانڈروں نے صہیونی کابینہ اور صہیونی فوج کی کارکردگی پر تنقید کی اور لبنان کی تحریک استقامت کے بارے میں صہیونی حکومت کی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ لبنان کو فلسطین کی تحریک حماس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور چوکس سمجھتے ہیں، جبکہ تحریک حماس نے غزہ میں ہی صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صہیونی فوجی نے اہداف پر حزب اللہ لبنان کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کی وحشیانہ جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں حزب اللہ لبنان نے صہیونی علاقوں اور صہیونی فوجی اڈوں پر میزائل برسائے اور خاص طور پر اسے برانیت فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، جس سے اس پورے علاقے پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ اس کے مجاہدین نے اپنے گائیڈڈ میزائلوں سے صہیونی ریڈار سسٹم اور جاسوسی آلات و وسائل کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی تحریک استقامت نے الراحب کے علاقے میں بھی صہیونی فوجی اڈوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ لبنانی غاصب صہیونی حکومت کے لیے جہنم میں بدل جائے گا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کنی نے کہا ہے کہ روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی غزہ میں ہونے والے شکستوں کی تلافی علاقائی سطح پر اور دوسرے علاقوں میں جنگی جنون کو وسعت دے کر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے غزہ جنگ کو وسعت دینے کی کوشش کی تو ویسے دلدل میں پھنسے گا کہ جہاں سے باہر نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ نے اسرائیل اور لبنان کی حزب اللہ کے درمیان کشیدگی اور اسرائیلی حکومت کے دعووں کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے رد عمل میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ یہ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ صہیونی جتنا زیادہ خطے میں کشیدگی پیدا کرتے ہیں اور جتنے زیادہ مزید جرائم کرتے ہیں تو وہ خود کو مزید سنگین خطرات اور دلدل میں دھسا دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید تاکید کی کہ لبنان نے 2000 اور 2006 دونوں جنگوں میں صہیونیوں کو بدترین اور تاریخی شکست دی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایک بار پھر صہیونی حکومت نے اس بار کوئی بھی غلطی کرنے کی کوشش کی تو یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ لبنانی صہیونیوں کے لیے ایسا جہنم بنے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ پائے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکہ پر کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی کرنا بند کر دے ورنہ امریکہ کو بھی شدید حملوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ہر صورت دونوں ملکوں کو سبق سکھانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوجیں نہ صرف ہمارے ہتھیار بلکہ ہمارے میزائل نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کے نیو یارک سٹی کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔